عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج وعلیکم السلام ہمارا یہ دوسری اکائی شروع ہو رہی ہے اور اس میں پہلا سبق ہے الدرس الاول، سبق نمبر 1، جو باہمی تعارف سے متعلق ہے۔ اردو میں جس کو کے لیے تعارف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں انٹروڈکشن اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں تحیہ و تعارف کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تحیہ و تعارف یہ حوار کی، گفتگو کی ایک شکل ہوتی ہے۔ بہت ساری جتنی بھی انسانی زندگی میں گفتگو ہوتی ہے، جتنے بھی شعبوں میں ضرورت پڑتی ہے، اس میں گفتگو کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو تعارف کے لیے بھی ایک انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے کہ جب وہ ملتا ہے تو تعارف ایک دوسرے کو آپس میں کرانا پڑتا ہے۔ آدمی کسی کام کے لیے جاتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اس میں پہلے خیر خیریت پوچھتا ہے، جو بھی اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق دعائیں دیتا ہے سلامتی کی، تو اس کے لیے تحیہ استعمال ہوتا ہے۔ سلام وغیرہ، جیسے اگر مسلمان ہے تو وہ سلام کرتا ہے، ہمارے یہاں سلام کا رواج ہے، تو یہی تحیہ ہے جس میں لمبی عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ تو اس کو آداب و تسلیمات جسے اردو میں بولتے ہیں، تو آداب و تسلیمات کے لیے عربی میں تحیہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں اپنی اپنی تہذیب کے مطابق انسان جو ہے وہ پہلے ایک دوسرے سے مل کر اس کا استقبال کرتا ہے، پھر اس کو خیر مقدمی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تحیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آدمی مزید گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے۔ آدمی آیا، فوراً اس کو بلایا، پھر بٹھانے کے بعد پھر مختصراً حالات عام طور سے آدمی پوچھتا ہے، یا کھڑے کھڑے گفتگو ہو اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر جو شخصیت ہے، شخصیت سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، اس کا تعارف ہوتا ہے، کام کاج کا تعارف ہوتا ہے، کوئی ضروری مسئلہ ہے اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور پھر آدمی رخصت ہوتا ہے۔ تو رخصت ہوتے ہوئے بھی کچھ تعبیرات، کچھ الفاظ ہوتی ہیں جس میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ جس کے یہاں آدمی جس کے پاس جاتا ہے وہ بھی اظہار کرتا ہے، اور جانے والا بھی اظہار کرتا ہے، ملنے والا، پہل کرنے والا۔ تو اس طریقے سے اس کے لیے عربی میں کون سی تعبیرات اختیار کی جائیں گی، کن تعبیرات کے ذریعے گفتگو کی تمہید ہوگی، ملتے وقت آداب اور نیاز مندی کے اظہار کے لیے کون سی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، اور خیر خیریت پوچھنے کے لیے کون سی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، اور مشغولیات کا تعارف کرانے کے لیے کس طرح کی تعبیرات استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اگر کسی سے رخصت ہو رہا ہو آدمی کام کاج اپنا کرنے کے بعد یا گفتگو کے بعد، تو کس طرح وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تعلیم کے سلسلے میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں ظاہر بات ہے ہمیں عربی زبان میں سے متعلق میں مختلف زندگی کے شعبوں سے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ عربی پڑھنے جا رہے ہیں جو اس وقت اہل زبان کے یہاں استعمال ہو رہی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اہل زبان سے مربوط ہو سکیں،
اور وہ زبان ہم سیکھ سکیں جو زبان اس وقت روزمرہ میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو گفتگو تعارف کے لیے جو تعبیرات استعمال ہوتے ہیں ہم اس سبق میں پڑھیں گے، اور اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ترجمے کی بھی کہیں ضرورت ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا۔ ترجمے کے تعلق سے بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان کو پڑھانے کے لیے دوسری کسی زبان کا اگر واسطہ استعمال ہوتا ہے تو دراصل یہ زبان نہیں ہوتی، بلکہ زبان نہیں پڑھتا بلکہ زبان کے متعلق پڑھتا ہے آدمی۔ اس لیے یہ رجحان آج کل بہت بڑھ رہا ہے، اور اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ قواعد کے سہارے زبان نہ پڑھائی جائے، ترجمے کے سہارے زبان نہ پڑھائی جائے، بلکہ براہ راست پڑھائی جائے۔ براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک ماحول بنا دیا جائے، اور اس ماحول میں پورا ماحول اسی زبان کے لیے ہموار کر دیا جائے۔ گفتگو ہو تو اسی میں ہو، جو بھی بات کہنی ہو اسی زبان میں ہو، اور مفردات رٹوانے کے بجائے پوری تعبیرات کا استعمال ہو۔ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں جس طرح کا ماحول ابھی اس وقت ہے، ہم جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں، اس میں بہتر یہی سمجھا گیا کہ ترجمے کا سہارا لیا جائے۔ البتہ وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ زبان نہیں پڑھائی جاتی بلکہ زبان کے متعلق پڑھایا جاتا ہے، اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے کوئی آدمی ڈرائیونگ کے اصول پڑھ لے، گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، اسٹیئرنگ کیسے پکڑا جاتا ہے، اور کیسے بیٹھا جاتا ہے، بیک گیئر کیسے لگایا جاتا ہے، آگے کیسے لگایا جاتا ہے، ہارن کیسے بجایا جاتا ہے، اور سائیڈ لینے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور اشارات کے طور پر کون سی لائٹ کے ذریعے سگنل دیا جاتا ہے۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں ڈرائیونگ کے اصول سے متعلق، وہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، ان اصول کا مطالعہ کرتا ہے، ان کو ازبر کر لیتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی نہیں چلاتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہی کہا جائے گا کہ بھئی ڈرائیونگ اس نے نہیں سیکھی بلکہ اس نے ڈرائیونگ کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو زبان کے اگر الفاظ کو ہم جانتے رہیں، اور اسی طریقے سے ہم قواعد کو پڑھتے رہیں، قواعد نحو اور صرف کو خالی ہم پڑھیں، اور اس میں خوب جو ہے باریکی کے ساتھ اس فن کو پڑھایا جائے، خوب اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اگر کوئی کلمہ فاعل بن رہا ہوگا تو مرفوع ہوگا، مفعول بن رہا ہوگا تو منصوب ہوگا، خبر بن رہا ہوگا تو اعراب یہ ہوگا، اور مبتدا بن رہا ہوگا تو اعراب یہ ہوگا، حرف جر آ رہا ہوگا تو یہ اعراب ہوگا۔ لیکن عملاً اس زبان، ان قواعد کی تطبیق زبان پر کرنے کی اہلیت اور قابلیت اور سلیقہ اگر پیدا نہ ہو سکے تو پھر یہ بات صادق آتی ہے کہ زبان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، زبان کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمیں مفہوم کو سمجھنا ہے، تو مفہوم کو سمجھنے کے لیے ترجمہ ایک سہارا ہے۔ البتہ ہمیں اس پر بس نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم جو تعبیرات پڑھیں گے ان کو استعمال کرنا ہے، ان تعبیرات کو بولنا بھی ہے، ان تعبیرات جیسی دیگر تعبیرات بھی بنانی ہے، ان جو ہم مفردات تعبیرات ہم استعمال کر رہے ہیں انہی کے مماثل دوسری تعبیرات بنانی ہیں، اور اسی طریقے سے پڑھنے کی جو اپنی صلاحیت ہے اس کو پروان چڑھانا ہے اور بہتر بنانا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ فہم کا ملکہ ہمیں پروان چڑھانا ہے، اور گفتگو ہمیں سیکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کا تعلق ہر ایک کی دلچسپی سے ہے، اور ہر ایک کے حصہ لینے سے ہے، اور شریک ہونے سے اس کا تعلق ہے۔ ہر ایک کو گفتگو کرنی پڑے گی،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعارف کرانا آ جائے تو ایسا کوئی نسخہ کسی استاد کے پاس نہیں ہے کہ وہ گھول کر کے پلا دے گا اور پڑھنے والا عملاً اس میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو، گفتگو نہ کرے اور محض استاذ کے اشارات اور اس کی استاد گفتگو کر لے اور پڑھنے والے جو ہیں ان کو گفتگو کرنا آ جائے۔ ایسا کوئی طریقہ دنیا کے اندر آج تک وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے لکھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تعبیرات ہم نے پڑھی ہیں ان وہ تعبیرات ہماری اپنی تعبیرات ہو جائیں اور ان کے سہارے سے ہم مزید اور اس طرح کی تعبیرات لکھ سکیں، اس طرح کے جملے بنا سکیں، تو اس کے لیے ہمیں لازمی طور پر لکھنا پڑے گا، ان تعبیرات کو اپنا بنانا پڑے گا۔ وہ تعبیرات پھر جب آپ اس کو اپنا لیں گے مشق کے ذریعے تو پھر وہ آپ کی تعبیرات ہو جائیں گی، وہ کتاب میں لکھی ہوئی وہ تعبیرات نہیں رہ جائیں گی، صرف وہ پھر آپ کا ورثہ ہو جائے گا اور آپ کا ذخیرہ ہو جائے گا، وہ پھر اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پروان چڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں بہت اچھا پڑھنا آ جائے تو اس کے لیے پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنا پڑے گا، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنا پڑے گا، اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بولنا آ جائے تو اس کے لیے بولنا ہی پڑے گا، عملاً کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں عام طور سے آدمی پیش قدمی نہیں کر پاتا ہے، اس کی بڑی وجہ ہے جھجک پیدا ہوتی ہے اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ غلطی ہو جائے گی۔ تو تعلیم کی دنیا میں، پڑھنے کی دنیا میں، پڑھنے کے میدان میں اس جھجک کو بالکل اٹھا کر رکھ دینا چاہیے، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ جھجک۔ آپ یہ مانیے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم سیکھ رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے سیکھنے والا غلطی کرتا ہے، غلطی سے بھی سیکھتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی غلطی ہوگی ہی، نہیں، آپ کی محنت ایسی ہو کہ آپ بہت اچھا آپ کا مظاہرہ ہو، لیکن غلطی تعلیم کے میدان میں، سیکھنے کے میدان میں غلطی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ کوشش اصلاً جو اہمیت ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، تحیہ اور تعارف۔ اس میں آداب و تسلیمات اور تعارف ہوگا، اور علامتی طور پر گفتگو ہے یہ، اور اس میں 2 نام ہیں آپ کے سامنے۔ کوئی ساتھی ہمارے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے کو انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ دھیان دینے کی چیزیں ہیں کہ چونکہ عربی زبان ہے یہ، اور عربی میں تلفظ کی بہت اہمیت ہے، تو خواندگی یعنی ہمیں قراءت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے کہ تلفظ بھی ہمارا درست ہو اور مخارج کے ساتھ ہماری گفتگو ہو، یعنی اس میں کوئی لحن نہ ہو جائے، اور لہجہ بھی ہمیں وہ جو صاحب زبان جس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو تاثر ہوتا ہے گفتگو میں، تاثرات کا بڑا دخل ہے، جس کو باڈی لینگویج بولتے ہیں، قرائن، اشارات اور اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز گفتگو کا، کہیں کھینچنا اور کہیں اس کو جو ہے مختصر کرنا، تعجب کا اظہار ہے، کہیں استفہام ہے، تو یہ ساری چیزیں گفتگو میں باضابطہ معنی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے، میں نے پرسوں اس کی مثال بھی دی تھی، جیسے کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کھانا کھا چکے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کھانا کھا لیا۔ لیکن اگر گفتگو کا انداز بدل گیا اور کہا آپ نے کھانا کھا لیا، تو اگر اس لہجے میں پوچھا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی اس طرح کی تعبیرات استعمال ہوتی ہے جس میں اسلوب باضابطہ طور پر معنی کو متاثر کرتا ہے، حالانکہ حروف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو چلیے، یہ تو سلام ہو گیا، اس کے بعد سلامات۔ جی
سلامات الله يسلمك. ہاں مطلب گفتگو میں جب آداب وغیرہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، ملتے ہیں لوگ تو یہ ساری تعبیرات استعمال کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ملیں گے تو السلام علیکم بھی کہیں گے، پھر سلامات بھی کہیں گے، پھر صباح الخیر بھی بولیں گے، پھر صبحکم اللہ بخیر بھی بولیں گے، پھر مساء الخیر بھی، سارے بول کے جب مکمل ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ تحیہ ہے، ان میں سے کوئی ایک استعمال ہوگا. اور یہ صباح الخیر اور مساء الخیر، یہ وہ جو انگریزی میں تصور ہے نا انگریزوں کے یہاں، ہر وقت کے لیے سلام، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، سب کے لیے الگ الگ. ہمارے یہاں تو اتنا زبردست ہے سسٹم یہ کہ وہ سب چلتا ہے، سدا بہار ہے. جی بہرحال لیکن یہ استعمال میں آتا ہے، اہل زبان استعمال کرتے ہیں ان تمام تعبیرات کو. سلامات کی وضاحت آ چکی ہے. اس کا مطلب آپ ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رہیں، آپ بخیر و عافیت رہیں، اور اس کا جواب ہے اللہ یسلمک، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی صباح الخیر، صباح النور. ہاں صباح الخیر کا مطلب آپ کی یہ صبح ڈھیر ساری خوشیاں اور بھلائی کے ساتھ کا سبب ہو اور لے کر آپ کے لیے آئے. اور صباح النور کا مطلب بھی ہے کہ یہ صبح آپ کی زندگی میں روشنی لے کر کے آئے. جیسے صبح روشن ہو رہی ہے، آپ کی زندگی میں روشنی لے کر کے آئے. جی صبحکم اللہ بخیر. جی وصبحکم بخیر. وسعادہ. ہاں اس میں اللہ کا حوالہ نہیں تھا، اس میں اللہ کا حوالہ ہے. صبحکم اللہ بخیر، اللہ آپ کی صبح خیر والی صبح بنائے. اور اس کے جواب میں وہی ہے، اور آپ کے لیے بھی اس کو خیر کی اور خوشی کی صبح بنائے. سعادہ کہتے ہیں خوشی کو. مساء النور. ہاں آپ کی شام آپ کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہو، آپ کو بہت ساری بھلائی ملے شام میں. اور اس میں یہ ہے کہ بھئی یہ شام آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، آپ کی زندگی میں روشنی اس کے ذریعے آ جائے. جی اہلاً اہلاً. ہاں اہلاً تشریف لائیے. ہلن جی ہلن تشریف لائیے، یا ہلن آپ بھی تشریف لائیے. جی ہلا بولتے ہیں، ہلا ہلا، اہلن ہلن، یا ہلا. جی یا مرحبا یا اخی. مرحبا. مرحبا بک. ہاں مرحباً بولا، اس کے سامنے آپ کچھ بڑھانا چاہتے ہیں، مرحباً اخی، مرحباً حبیبی، عزیزی، صدیقی، شیخی، استادی الکریم، مرحباً بک. جی جیسے آئیے تشریف لائیے، جیسے انگریزی میں بولتے ہیں نا ہیلو، تو اس کے لیے یہ مرحبا ہے. جی کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ. ہاں آپ کیسے ہیں؟ جی کیف الحال؟ طیب زین وللہ الحمد. ہاں کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. بخیر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ حمد کے تعلق سے کبھی کریں گے، بعد میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پر. حمد شکر کے معنی میں. جی کیف الحال مطلب آپ کے حالات، آپ کے کیا حال چال ہیں، آپ کے کیا حال چال ہیں. طیب زین وللہ الحمد، بالکل ٹھیک، بہت اچھے، اللہ کا شکر ہے. جی کیف الصحہ؟ صلیب والحمد للہ علی السلامہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے پوچھتے ہیں نا، طبیعت، تو طبیعت کے لیے یہاں لفظ کیا استعمال ہوگا عربی میں؟ کیف الصحہ، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کی صحت کیسی ہے. کیف الشغل؟ ہاں سلیم یعنی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. وللہ الحمد علی السلامہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بخیر و عافیت رکھا ہے. والحمد للہ علی السلامہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بخیر و عافیت رکھا ہے. جی کیف الشغل؟ ہاں کام کیسا چل تمام وکل شیء علی ما یرام. تمام. یہ کیف الشغل کا مطلب کام کیسا چل رہا ہے، تمام ٹھیک ہے، اور تمام حالات معمول کے مطابق ہیں. وأين أنت عزيزي؟ أنا هنا في دلهي. انا ہونا فی دلہی، میں یہیں دلی میں ہی ہوں. وَأَيْنَ أَنْتَ عَزِيزِي، بھائی کہاں چلے گئے تھے، کہاں ہیں؟ لم أقابلك منذ زمان. نعم كنت مشغولا. یہ پہلے والا جملہ آپ کی سمجھ میں آیا نا، اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے. یعنی لمبے زمانے سے ملاقات نہیں ہوتی، جس طریقے سے شکوے کے انداز میں پوچھتے ہیں نا،
بھائی کہاں چلے گئے تھے، ملاقات ہی نہیں ہوئی، زمانہ گزر گیا. این انت عزیزی لم اقابل کا منذ زمان. جی ماذا تعمل؟ نعم كنت مشغولا. بھئی تھوڑی مصروفیت ہو گئی تھی. ہاں یہ بات صحیح ہے، ملاقات نہیں ہوئی اور میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا کسی کام میں. كنت مشغولا، مصروفیت تھی. جی ماذا تعمل؟ اعمل او اشتغل في السفارة. ہاں یہ جو ہے بریکٹ میں عمل و اشتغل، مطلب یا تو اشتغلو استعمال کر سکتے ہیں آپ یا عمل استعمال کر سکتے ہیں. جی عمل فی السفارہ یا اشتغل فی السفارہ. جی تو بات چونکہ واضح نہیں ہوئی اس لیے پھر پوچھا کون سے سفارت خانے میں ہے. في أي سفارة؟ السفارة المملكة العربية السعودية. ہاں یہ چونکہ پہلے سوال ہو چکا ہے اور اس پر حرف جر داخل ہے تو قاعدے کے لحاظ سے سفارتی ہونا چاہیے. فی یہ سفارہ یعنی فی سفارت المملکت العربیہ السعودیہ، تو فی کو ہٹا دیا. سفارت المملکت العربیۃ السعودیہ. سفارة المملكة العربية السعودية. جی منذ متى؟ منذ شهرين. آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ 2 مہینے سے. مبروك، بارك الله فيك. مبروک. في أي وقت؟ جب پتہ نہیں تھا پہلے سے پتہ چل رہا ہے تو دعا دے رہے ہیں بھائی بہت مبارک ہو، بھائی بہت مبارک ہو. اس کے جواب میں کہا اللہ آپ کے لیے بھی برکت کرے. فی ای وظیفہ، کیا کام کرتے ہیں؟ وظیفہ کا مطلب کام. جی اشتغلو مترجمن، یہ مترجمن جو ہے یہ حال بنتا ہے. اس طریقے سے تعبیر استعمال کی جاتی ہے جیسے کہا جائے کہ میں ڈرائیور کی نوکری کرتا ہوں تو اعملو قائدن، میں پڑھاتا ہوں، میرا پیشہ جو ہے پڑھانا ہے، اسی میں کہ میں کام کرتا ہوں تو کہا جائے گا اشتغل معلمن یا اعمل فی المدرسۃ الفلانی یا معلمن مترجمن محررن منشین وغیرہ وغیرہ جو بھی. جی جیسے اردو میں بولتے ہیں نا بحیثیت، بھائی بحیثیت مترجم کام کر رہے ہیں، بحیثیت معلم، تو اس کے لیے یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے یہ. جی طیب مطلب بہت اچھا. اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے. اللہ یکرمک، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. وتكتب على الآلة. نعم اكتب على الكمبيوتر. ہاں کیا آپ جو ہے ٹائپ رائٹر مشین جو ہوتی ہے اس پہ کام کر لیتے ہیں یا آلہ جو ہے کمپیوٹر اس کے جو میں کہ ہاں کمپیوٹر پہ میں کام کرتا ہوں، مترجم ہوں، ترجمہ وغیرہ کام کرتا ہوں. ومن هذا معك؟ هذا صديقي. هذا صدیقی. ومن هذا معك؟ ومن هذا معك؟ آپ کے ساتھ یہ صاحب کون ہے؟ هذا صدیقی، هذا استاذی، هذا اخی وغیرہ وغیرہ جو بھی. جی ما اسمه احمد. من اين؟ هو من مصر. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ من این ای من ای مکان. جی وہ مصر سے. ماذا يعمل؟ يعمل مهندسا في شركة. ہاں کیا کرتے ہیں وہ یہ پہلے آ گیا یہ مہندسن، جیسے ابھی آیا تھا نا مترجمن، اسی طرح یہ بھی ہے. یعمل مترجمن فی شرکہ، کیا مطلب ہوگا؟ وہ ایک کمپنی میں انجینئر ہے. وفقكم الله لما فيه الخير. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے لیے خیر مقدر فرمائے، خیر کی توفیق دے. یعنی بھئی آپ خیر کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی رہے، آپ کا کام کاج چلتا رہے. بڑا جامع لفظ ہے لما فیہ الخیر. جی حیاک اللہ آپ کو بھی سلامت. فرصة سعيدة. جی رخصت ہوتے وقت کے یہ کلمات ہیں. قائد سعید بلقائك والله. ہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے میزبان کہہ رہے ہیں جن کے پاس گئے ہیں بھئی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. فرصہ سعیدہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں بالکل وہی تعبیر ہے یہ. تو مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. واللہ بخدا مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بہت مزہ آیا. شکراً. عفواً. ہاں شکراً کے جواب میں عفواً، عربوں میں یہاں بولا جاتا ہے شکراً عفواً. عفواً کا مطلب کوئی بات نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں. جیسے بولتے ہیں نا اردو میں بھی بولتے ہیں نا بہت سے موقع پر، ہر جگہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نہیں، شکریہ بولا تو پھر نیچے سے وہ خاموشی ہوتی ہے عام طور سے کبھی کبھی. تو بہت سے موقع پر ہے کہ بھائی شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، شکریہ کی کوئی بات نہیں. عفواً. مع السلامة. وإلى اللقاء إن شاء الله. ہاں وإلى اللقاء یعنی ہم دوبارہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. نرجع إلى اللقاء انشاءاللہ. وإلى اللقاء نرجع إلى اللقاء، دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. جن ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ
مزید اور چیزیں بھی اسباق میں ان کا اضافہ ہوگا، اور ان تعبیرات کو اپنا بنا لیں، دوستی کر لیں ان سے بہت پکی، اپنی تعبیرات بنا لیں ان کو، اور پھر ان جیسی آگے بھی چونکہ اسباق آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ اسباق ہونے کے بعد تمام اسباق کے خلاصے کے طور پر اس کا جائزہ اور انشاءاللہ وہ لیتے رہیں گے ہم، اس کا اعادہ بھی ہوتا رہے گا، اور مزید مشق کا سلسلہ جو ہے مزید بڑھایا جائے گا آہستہ آہستہ، اس کی شکلیں، اس کا طریقہ کار بھی مختلف اور متنوع ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔